अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और नाकाबिले यकीन कहानी। वो अपने जाने पहचाने रास्तों पर तेज़ कदमों से चला जा रहा था। सूरज निकलने में अभी बहुत वक्त था, मगर रात की स्याही अब तेज़ी से दिन की सफ़ेदी में बदल रही थी और यकीनन कुछ ही देर में मुकम्मल उजाला हो जाता। फिजा परिंदों की चहचहाहट से गूंज रही थी। नहर की तरफ से आती ठंडी हवा के झोंके हमेशा की तरह उसकी रात भर की थकान दूर कर रहे थे और वो खुद को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा था। रात को वो ख्वाह देर से भी सोए, लेकिन सुबह की आज़ान के साथ ही उसकी आँख खुल जाया करती थी। नमाज के बाद सुबह की सैर बरसों से ज़ीशान के मामूलात का हिस्सा थी। ज़ीशान एक 36-37 साल का तवाना शख्स था, मगर वो अपनी उम्र से कुछ बड़ा दिखाई देता था। शायद हालात और तन्हाई ने उसको संजीदा और कमगो कर दिया था। वो कस्बे की वाहिद गारमेंट फैक्ट्री में सीनियर सुपरवाइज़र था और कस्बे में उसकी नेक नामी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। कभी कभार काम का बोझ बढ़ने या तैयार माल लोड करवा कर रवाना करने के सिलसिले में उसको देर तक फैक्ट्री में रुकना पड़ जाता था, मगर देर सवेर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि घर में उसका इंतज़ार करने वाली या दीगर कोई नहीं थे। बाप बचपन में वफात पा गया था, बहन भाई कोई था नहीं। एक माँ थी जो 10 साल पहले साथ छोड़ गई। माँ जब तक जिंदा थी दिन रात बेटे के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखा करती थी, और अब माँ के साथ ही ये ख्वाब भी मनो मिट्टी तले जा सोया था। वो ताहाल गैर शादीशुदा था। उसके अकेला होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके साथी वर्कर्स उठाते थे। जब कभी देर तक फैक्ट्री में रुकने का मामला होता तो कुर्रा फ़ाल हमेशा ज़ीशान के नाम का निकलता था और उसको इस बात पर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ था। फैक्ट्री कस्बे से काफ़ी बाहर की तरफ थी और उसके आसपास खेतों का सिलसिला था। दूर कहीं कहीं झाड़ियों भरा वीराना भी था। आबादी ख़त्म होते ही कस्बे की बैरूनी हद पर एक नहर गुजरती थी और नहर का पुल पार करते ही दाईं तरफ रेलवे स्टेशन था, जिसके बाहर एक चाय का होटल था। बाईं तरफ कुछ फासले पर कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान ख़त्म होते ही फैक्ट्री की हदूद शुरू हो जाया करती थी। फैक्ट्री की पिछली दीवार कब्रिस्तान के साथ मिली हुई थी और ये सड़क जिस पर फैक्ट्री वाक़ई थी सीधी शहर को जाती थी। ज़ीशान रोज़ाना उसी सड़क पर पैदल चलता हुआ आता और नहर के किनारे कुछ देर चहलकदमी और हल्की फुल्की वर्जिश करता, फिर वापस जाते हुए रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल पर चाय पीता और अखबार पढ़ता। सुबह सुबह होटल पर बहुत रौनक होती थी। दिहाड़ीदार मजदूरों और फैक्ट्री की रात की शिफ्ट से फारिग होने वालों का एक हजूम लगा होता था। जब तक माँ जिंदा थी, ज़ीशान को घर पहुंचकर चाय के प्याले के साथ माँ के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पराठे खाने की जल्दी होती थी। लेकिन अब कई सालों से वो सूरज चढ़ाने तक वहाँ ही बैठा रहता और लोगों की गुफ्तगू सुनता रहता था। आज भी वो नमाज के बाद रोज़ाना की तरह चलता जा रहा था कि नहर का पुल पार करते ही उसे गुज़िश्ता रात के वाक़यात याद आने लगे। उसने पिछली रात जो कुछ भी देखा था वो सब सच था या महज उसकी आंखों का धोखा। रात की सोचों ने उसके कदमों की रफ्तार सुस्त कर दी थी। गुज़िश्ता रात तैयार माल की पैकिंग और रवानगी थी, जिसके लिए उसे फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा देर तक रुकना पड़ गया। तकरीबन 11 बजे वो फारिग हुआ। आमतौर पर वो मोटरसाइकिल पर ही फैक्ट्री आया जाया करता था। उसकी मोटरसाइकिल पुरानी हो चुकी थी, मगर उसका साथ निभा रही थी। रात जब वो निकलने लगा तो टायर पंक्चर होने की वजह से मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 20-25 मिनट की पैदल मुसाफत पर उसका घर था और रास्ता उसका देखा भाला था। उस वक्त रास्ता सुनसान और मुकम्मल सन्नाटे की लपेट में था। फैक्ट्री से आने वाली रोशनी अब पीछे रह गई थी और आगे ताहते नज़र अंधेरे की गहरी चादर थी। स्टेशन पर जलने वाला अकलौता पीला बल्ब दूर से टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा था। चलते चलते अभी वो कब्रिस्तान के सामने की तरफ ही पहुंचा था कि उसको कोई ह्योला सा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। रात के इस पहर कौन कब्रिस्तान में जा रहा है और क्यों? ये सवाल जहन में आते ही वो भी आहिस्तेगी से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। फौरी तौर पर उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आया, मगर थोड़ा दूर जाने पर उसको चादर में लिपटी एक औरत दिखाई दी, जो अंधेरे में बगैर किसी खौफ के तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। औरतें तो दिन में भी इतनी बहादुरी नहीं दिखाती, तो ये कौन थी
जो यूं रात को कब्रिस्तान में दंदनाती फिर रही थी और किस मकसद के तहत। दिमाग में उठते लामतनाही सवालों की गर्दिश जारी थी, मगर ज़ीशान दबे कदमों उस औरत के पीछे चलता रहा। आखिर कब्रिस्तान के आखिरी सिरे पर फैक्ट्री की दीवार के करीब उसका सफ़र ख़त्म हुआ और वो औरत वहाँ कब्रों से कुछ फासले पर खाली जगह पर बैठकर ज़मीन खोदने लगी। अब ज़ीशान की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। उसने बेसाख्ता आवाज़ लगाई, ए औरत, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ज़ीशान की आवाज़ के साथ ही औरत के चलते हाथ रुक गए और उसने मुड़कर ज़ीशान को देखा। ज़ीशान उससे कुछ ही फासले पर खड़ा था और अंधेरे में नकूश वाज़े न होने के बावजूद इतना अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक जवान साल लड़की है। ज़ीशान के दोबारा आवाज़ देने पर वो लड़की खड़ी हो गई और मुखालिफ सिम चल पड़ी। इससे पहले कि ज़ीशान फिर उसके पीछे जाता, वो लड़की हवा में मोल्लक हुई और अचानक गायब हो गई। ज़ीशान के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो वापस मुड़ा और जहाँ लड़की खोद रही थी वहाँ देखने लगा, मगर वहाँ ज़मीन बिल्कुल बराबर थी। ज़ीशान मजबूत आसाब का मालिक था, लेकिन ऐसे अजीब वाक़े ने उसको एक बार शिश्तर ज़रूर कर दिया। कुछ लम्हों की बदहवासी के बाद वो इस सब पर लानत भेजकर घर की तरफ रवाना हो गया। अगली रात भी ज़ीशान को फैक्ट्री में देर तक रुकना पड़ा। फारिग होते होते 12 बज गए। गुज़िश्ता रात के वाक़यात के पेशने नज़र उस वक्त घर जाने की बजाय उसने फैक्ट्री में ही वक्त गुजारने को तरजीह दी और फैक्ट्री के गोदाम के साथ मौजूदा रेस्ट रूम में चला गया। थकावट के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी ज़िंदगी के खालीपन के बारे में सोचने लग गया। इन ख्यालात से रही सही नींद भी उड़ गई। अपनी इन मायूसी भरी अफसुर्दा सोचों से घबरा कर वो कमरे से बाहर निकल आया और गोदाम के ज़ेली दरवाजे से फैक्ट्री के पिछले हिस्से में चला गया, जहाँ खुले आसमान तले दीवार के साथ साथ क्यारी में पौधों की एक लंबी कतार थी। ठंडी हवा और हल्की चहलकदमी से तबीयत कदरे बेहतर महसूस हुई और टहलते टहलते उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया। 2-3 लंबे कश लेने के बाद वो रुककर फैक्ट्री की बैरूनी दीवार के ऊपर देखने लगा, जिसकी दूसरी तरफ कब्रिस्तान था और जहाँ गुज़िश्ता रात वो एक लड़की, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक अजीब मखलूक का पीछा करते पहुंचा था। यूं ही सोचते हुए उसके दिल में न जाने क्या समाई कि वो फैक्ट्री की छत को जाती हंगामी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो कब्रिस्तान में झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में कुछ नज़र आना तकरीबन नामुमकिन था। वो सीढ़ी पर खामोश खड़ा सिगरेट के कश लेता रहा। कुछ देर बाद सिगरेट का अधबुझा आखिरी हिस्सा हवा में उछालकर वो नीचे जाने ही वाला था कि अंदर से आने वाली चूड़ियों की मध्यम आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। फैक्ट्री का ये हिस्सा गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ मुतल्लिका अफराद के अलावा कोई और वर्कर भी नहीं आता था, गुजा के एक लड़की, और वो भी आधी रात को। वो अपने जहन में आते नामुनासिब ख्यालात को झटकना चाहता था कि सिसकियों की आवाज़ ने उसे पूरी तरह मतवज्जा कर लिया। उसने आहिस्तगी से गोदाम का दरवाज़ा खोला। अंदर एक 17-18 साल की लड़की खड़ी अपने बाल और लिबास ठीक करते हुए मुसलसल सिसकियां ले रही थी। अचानक उसकी नज़र ज़ीशान पर पड़ी। लड़की उसको देखकर थोड़ा सा घबराई और दूसरे दरवाजे से कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन तब तक ज़ीशान उस लड़की को बगौर देख चुका था। अपने हुलिये से वो मतवसत तबके की ही लगती थी, मगर वो फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन में से हरगिज़ नहीं थी। फैक्ट्री सुपरवाइज़र होने की हैसियत से ज़ीशान वहाँ काम करने वाली तकरीबन सारी ही ख़वातीन को शक्ल से पहचानता था, और वैसे भी रात की शिफ्ट में कोई खातून थी ही नहीं। लड़की के पीछे जाने की बजाय वो पिछली जानिब वाली सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचा और तेज़ कदमों से फैक्ट्री के मरकज़ी दरवाजे की जानिब चल पड़ा। अभी वो गेट से कुछ फासले पर था कि उसने लड़की को फैक्ट्री से बाहर जाते देखा। ज़ीशान तेज़ी से गेट की तरफ दौड़ा। गेट पर गार्ड मौजूद नहीं था और उसका केबिन भी खाली पड़ा था। ज़ीशान ने इधर उधर देखा, लेकिन गार्ड कहीं नज़र नहीं आया। वो गार्ड से पूछगछ करने का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए बाहर को लपका। जब तक वो बाहर निकला, लड़की अंधेरे का हिस्सा बन चुकी थी। वो लड़की यकीनन पैदल ही निकली थी, क्योंकि उसने किसी सवारी के चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी, और रात को वैसे भी यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजरती थीं, या फिर सुबह सुबह ट्रेन के गुजरने की धमक और आवाज़ फैक्ट्री के आसपास सुनी जाती थी। ज़ीशान भी कस्बे की जानिब तेज़ रफ्तारी से चल पड़ा। कब्रिस्तान के करीब पहुँचने पर वो लड़की नज़र आ गई,
جو اگلے کچھ ہی لمحوں میں قبرستان میں داخل ہو گئی، لیکن ذیشان وہیں رک گیا۔ لڑکی کو قبرستان میں داخل ہوتے دیکھ کر آج ذیشان تردد میں پڑ گیا کہ اس کے پیچھے جایا جائے یا نہیں۔ یہ سوال عقل کی کسوٹی پر رکھتا تو واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت تھی، لیکن اس کی متجسس فطرت اسے واپس لوٹنے سے روکے ہوئے تھی، اور اسی فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ لڑکی گزشتہ رات والے راستے پر گامزن تھی اور بالآخر وہی مخصوص جگہ اس کی منزل بنی۔ وہ فیکٹری کی دیوار کے پاس بیٹھ کر زمین کھودنے لگی۔ اب کی بار ذیشان نے اس کو آواز دینے کی غلطی نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ اتنے میں کچھ لوگوں کی تکرار اور لڑائی جھگڑے کی آوازوں نے قبرستان کا سناٹا توڑا، لیکن آوازیں کچھ دور سے آ رہی تھیں۔ ذیشان چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس دوران وہ لڑکی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین کھودتی رہی۔ اس کو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ذیشان کو لگا آوازیں فیکٹری سے آ رہی ہیں اور فیکٹری کی چھت پر جیسے کچھ ہیولے سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا سارا دھیان فیکٹری کی چھت کی طرف مبذول ہو گیا۔ چھت پر فیکٹری کی بیرونی دیواروں پر نصب برقی کمکموں سے کافی حد تک روشنی پہنچ رہی تھی، مگر اتنی دور سے کسی کو بھی پہچاننا مشکل تھا۔ ذیشان جب واپس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں سے لڑکی غائب تھی۔ اس نے بے چین نظروں سے ادھر ادھر لڑکی کو تلاش کیا، مگر بے سود۔ اب زمین بھی کھدی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی برابر تھی۔ فیکٹری کی چھت پر ہنگامہ شاید بڑھ گیا تھا، کیونکہ جھگڑے کی آوازیں اور بلند ہو گئی تھیں۔ ذیشان ابھی تذبذب میں تھا کہ فیکٹری میں جائے یا لڑکی کو ڈھونڈے۔ اتنے میں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیز اڑتی ہوئی فیکٹری کی چھت سے بہت تیزی سے نیچے آئی، اور کسی انسانی جسم کے زمین سے ٹکرانے کی آواز کے بعد فضا میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ ذیشان بھاگم بھاگ فیکٹری پہنچا تو گارڈ بھی گیٹ پر واپس آ چکا تھا۔ وہ ذیشان کو فیکٹری کے باہر سے یوں دوڑ کر آتا دیکھ کر قدرے حیران ہوا۔ صاحب، آپ باہر کب گئے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، پھر جلدی سے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ ذیشان نے گارڈ کو کوئی جواب دیے بغیر فیکٹری کے پچھلے حصے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کو اس طرح دیوانہ وار دوڑتے دیکھ کر گارڈ بھی اس کو آوازیں دیکھتا ہوا پیچھے لپکا۔ ذیشان صاحب کیا ہوا آپ کو؟ بتائیے تو صحیح۔ مگر قبرستان والی دیوار کے پاس پہنچ کر ذیشان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں اس کی توقع کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی لاش، نہ کوئی خون۔ کہاں گئی وہ؟ کون کہاں گئی صاحب؟ گارڈ نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، تم بتاؤ، تم ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں غائب تھے؟ گارڈ کی بات ٹالتے ہوئے اس نے باز پرس کی۔ میں صاحب جی بس 2 منٹ کے لیے اندر گیا تھا جی، سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی، مگر ماچس پتہ نہیں کدھر گئی، اور آج اس کی بات طویل ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر لاپرواہی نہ برتا کرو، اس نے گارڈ کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ کیا آج نائٹ شفٹ میں کوئی لڑکی بھی فیکٹری میں آئی تھی؟ نہ صاحب جی، آپ کو تو پتہ ہے مینیجر صاحب نائٹ شفٹ میں کوئی خاتون ورکر رکھنے کے حق میں نہیں۔ گارڈ اس کا سوال سن کر حیران تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے ذیشان کو یوں کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی ذہنی ابتری کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ گارڈ نے کسی جھگڑے کی آواز نہیں سنی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس لیے لڑکی کے چھت سے گرنے کا ذکر ذیشان نے گول کر دیا۔ وہ حیران پریشان سا واپس ریسٹ روم میں چلا گیا۔ اب نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ انہی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتے ابھرتے اس نے دن چڑھا دیا۔ سستی کے شدید حملے کے تحت وہ چائے والے ہوٹل پر رکنے کی بجائے سیدھا گھر گیا۔ رات بھر کی تھکاوٹ اور نیند کے غبار نے اسے زیادہ کچھ سوچنے کی مہلت نہیں دی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے صبح والا بوجھل پن غائب تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تازہ دم ہو کر وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے مخصوص ہوٹل پہنچا، جہاں اس کا مہینے بھر کا کھانا چلتا تھا اور ہر مہینے کی 10 تاریخ کو وہ اپنا حساب چکتا کرتا تھا۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اس کے دماغ میں رات والے واقعات چکرانے لگے۔ وہ پچھلے 6 سال سے اسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے چھوٹے بڑے بہت سے کام کیے تھے، مگر ہاتھ تنگ ہی رہا۔ فیکٹری میں نوکری لگنے کے بعد سے زندگی کافی حد تک ڈھب پر نکل چکی تھی۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، اس لیے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہر چھوٹی بڑی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی۔ لیکن ان 6 سالوں میں کبھی ایسا کوئی ناقابل یقین واقعہ پیش نہیں آیا تھا جیسے حالات کا وہ پچھلے 2 دن سے شکار تھا۔ ذیشان نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ لڑکی کا راز جان کر ہی رہے گا۔
آج اس کے کام کی چھٹی تھی اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ رات کے وقت وہ فیکٹری اور اس کے آس پاس ضرور چکر لگائے گا۔ شام کا اندھیرا جب قدرے گہرا ہو گیا تو وہ خرامہ چائے کے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل کے مالک دین محمد سے رسمی سلام دعا کے بعد وہ قدرے کونے والی میز پر جم کر بیٹھ گیا اور چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے وقت گزارتا رہا۔ اس وقت ہوٹل پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، بس اکا دکا لوگ ہی آ جا رہے تھے۔ اس لیے ذیشان کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر دین محمد کہنے لگا، ذیشان بابو، کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ اب تو شادی کر ہی لو۔ دین محمد، شادی تو کر لوں مگر مجھ اکیلے کو اپنی کون لڑکی دے گا؟ میرا تو نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے جو رشتہ مجھے کرا دے۔ بس بابو صاحب، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ دین محمد کے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ اکیلے ہیں؟ ایک دو اچھے رشتے ہیں میری نظر میں، مردوں کی تو بس کمائی دیکھی جاتی ہے جی، اور ویسے بھی آپ جیسے کماؤ اور اکیلے بندے کو تو دھیوں والے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ دین محمد کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، میں ایک دو دن میں سوچ کر بتاؤں گا، اس نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا۔ ہاں جی، اچھی طرح سے سوچ لیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ رات 10 بجے تک وہ چائے کے ہوٹل میں ہی بیٹھا رہا۔ پھر جب دین محمد نے سامان سمیٹنا شروع کیا تو ذیشان بھی چپ چاپ اٹھ کر سست قدموں سے فیکٹری کی جانب چل پڑا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور موسم کافی سرد تھا، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ ایسے میں کبھی کبھار کوئی کتا بھونک کر جیسے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیتا تھا، ورنہ ہوائے سردیوں کی خنک رات میں تو وہ بھی منہ سر دبائے کسی کونے خدرے میں چھپے رہتے ہیں۔ ذیشان پر اس لڑکی کا راز جاننے کی ایسی دھن سوار تھی جو اس کے سارے ڈر اور خوف کو ختم کیے ہوئے تھی، ورنہ ایک بار تو اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس لڑکی اور اس سے جڑے واقعات سے دور رہے تو ہی اچھا ہے۔ لیکن اپنے تجسس سے مجبور ہو کر وہ رات کے اس پہر دوبارہ قبرستان کے باہر موجود تھا۔ وہ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا اور اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا، حالانکہ اس کو مکمل یقین نہیں تھا کہ وہ لڑکی آئے گی بھی یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ لڑکی فیکٹری کی جانب سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہی راستہ، وہی لڑکی اور وہی اس کی منزل۔ اس لڑکی نے آج بھی زمین کھودنا جاری رکھا۔ آج ذیشان کسی صورت اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کا سارا دھیان لڑکی پر تھا۔ لیکن قسمت جب عجیب چیزیں دکھانے پر تلی ہو تو انسان کا کیا اختیار۔ ذیشان کو قبرستان کے داخلی جانب سے کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز کے ساتھ سرگوشیاں محسوس ہوئیں۔ وہ دائیں طرف موجود ایک تناور درخت کی اوٹ میں کچھ اس طرح ہو گیا کہ ان لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر سب کچھ دیکھ سکے۔ باتوں کی ہلکی ہلکی آواز لمحہ بلمحہ قریب ہوتی گئی۔ وہ لوگ ایک لاش کو اٹھائے لا رہے تھے جو بے ہوش تھی یا شاید مردہ۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے اس لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک وہیں رک گیا اور دوسرا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ایک ٹارچ اور کدال کے ساتھ ہوئی، جس سے ذیشان کو ان کے ارادے کی کسی حد تک سمجھ آ گئی۔ ان کے ساتھ تیسرا یقیناً ایک مرد وجود ہی تھا۔ پہلے سے موجود آدمی نے ٹارچ روشن کی اور دوسرے نے ایک جگہ منتخب کر کے کھودنا شروع کر دیا۔ اچانک ٹارچ والے کے ہاتھ سے ٹارچ گری اور پھسلتی ہوئی اس لاش کے پاس چلی گئی۔ ٹارچ کی محدود روشنی خون سے تربتر لاش پر پڑی اور ذیشان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ زمین نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے، کیونکہ وہ دونوں مرد اسی لڑکی کی لاش کو دفنانے کا انتظام کر رہے تھے جس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ یہاں تک آیا تھا۔ ان سب نے ذیشان کے حواس معطل کر دیے اور وہ بے جان ہوتے جسم کو سنبھالتے ہوئے بھی زمین پر گر گیا۔ درخت کے تنے کا سہارا لے کر اس نے اٹھنے کی ایک دوبارہ ناکام کوشش کی، مگر اس کے حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ اٹھنے کی کوشش میں ایک بار پھر چکرا کر گر گیا۔ زمین پر پڑے ایک پتھر سے اس کا سر اتنے زور سے ٹکرایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور وہ شاید کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز تھی جس سے اس کی طویل بے ہوشی ٹوٹی۔ وہ پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو سنبھالتے ہوئے بیٹھ گیا۔ چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ کی چمک دمک بتا رہی تھی کہ دن کافی حد تک چڑھ چکا ہے۔ سر سے بہنے والا خون ماتھے اور کنپٹیوں پر جمع ہوا تھا اور چہرے، ہاتھوں اور لباس پر جا بجا مٹی لگی ہوئی تھی۔ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور جسم رات بھر قبرستان کی زمین پر پڑے رہنے اور سردی کی شدت کی وجہ سے اکڑا ہوا اور بخار بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن رات کے واقعات یاد آتے ہی اسے اپنا خواب بھی یاد آنے لگا۔ وہ یقیناً ایک خواب ہی تھا، ایک برا خواب جس کو وہ بھول نہیں سکتا تھا، کیونکہ خواب اس طرح ترتیب وار نہیں آتے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا۔ خواب کی بات سوچتے ہوئے وہ ایک دم خوف کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو گیا۔
اور خواب کا ہر ایک منظر پوری جزیات کے ساتھ اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ صبح کاذب ابھی رات کی چادر اوڑھے ہوئے تھی جب دو مرد کافی تیز رفتاری سے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے گہرے رنگ کے لباس کی وجہ سے اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ اسٹیشن سے صبح کی ایک ٹرین گزرتی تھی جو وہاں رکتی تو نہیں تھی، مگر کچھ لمحوں کے لیے رفتار اتنی کم ضرور ہو جاتی تھی کہ ایک اکیلا بندہ آسانی سے اس پر چڑھ یا اتر جاتا تھا اور پھر ٹرین دوبارہ سے رفتار پکڑ لیتی تھی۔ وہ دونوں شاید اسی ٹرین پر چڑھنے کے چکر میں تھے۔ ان دونوں نے اسٹیشن پر موجود نلکے سے ہاتھ منہ دھوئے اور جیسے ہی مڑے تو بلب کی مدھم زرد روشنی میں ان کی شکلیں واضح ہو گئیں۔ وہ قبرستان والے دونوں افراد تھے جو ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزارنے لگے، مگر ان کے انداز میں بہت بے چینی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بھاگ کر پٹری کے قریب ہو گئے۔ سامنے سے ٹرین رفتار کم کرتی ہوئی اسٹیشن کی طرف آتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلیٹ فارم تک پہنچتی ایک انہونا واقعہ ہوا۔ اس لڑکی کی خون آلود لاش نہ جانے کہاں سے نکلی اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسٹیشن پر جلتے بلب کی یرکان زردہ روشنی میں لڑکی کا خون سا تر چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح گھبرائے کہ ایک کا توازن بگڑ گیا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اپنے ساتھی کا بازو تھامنا چاہا، مگر لڑکی کی لاش آہستہ آہستہ مسلسل ان کی طرف بڑھ رہی تھی، جس نے دوسرے کو بھی حواس باختہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا لینے کے چکر میں لڑکھڑا کر پٹری پر گر گئے اور ٹرین جو اتنی دیر میں بالکل سر پر پہنچ چکی تھی ان دونوں کو کچلتی ہوئی تھوڑی سست ہوئی اور پھر دوبارہ رفتار پکڑتی چلی گئی۔ ٹرین کے گزر جانے کے بعد ہر طرف محیط سناٹے کا راج تھا۔ اس خواب کے بعد ذیشان کا دماغ بھی سناٹوں کی اماج کا بن گیا اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ رات بھر قبرستان میں پڑا رہنے اور خوف کی شدت سے ذیشان کو تیز بخار ہو گیا۔ دکھتے جسم کے ساتھ وہ بمشکل سڑک تک پہنچا۔ اس نے دور سے آتے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ موٹر سائیکل سوار نے اس کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو قصبے کے اکلوتے سرکاری ہسپتال میں چھوڑ دیا۔ 2 دن تک بخار نے اس کی حالت خراب کر دی۔ تیسرے دن طبیعت سنبھلنے پر وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا، کیونکہ 8-10 سال پہلے کا ایک واقعہ اس کے ذہن کے نہا خانے سے جھانک رہا تھا۔ وہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ 2 فیکٹری ورکرز کی کچلی ہوئی لاشیں پٹری پر پائی گئی تھیں، جن کے بارے میں قرینِ قیاس یہی تھا کہ وہ چلتی ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے پھسلے اور ٹرین کے نیچے آ کر کچلے گئے، لیکن کسی لڑکی کے قتل یا گمشدگی کا کوئی گواہ یا واقعہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ اس نے تھارے دار کو سارا واقعہ سنایا تو اس کو ذیشان کی ذہنی حالت تھوڑی مشکوک لگی۔ اسے ذیشان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا، اسی لیے کہنے لگا، دیکھو ذیشان، تم سے میری اچھی جان پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، مگر صاف بات ہے خوابوں کے سہارے قتل کی تحقیقات ہونے لگیں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ پولیس کو پاگل بنا کر آ جائے۔ آپ کی بات بجا ہے سر، لیکن میں 3 دن سے لگاتار ایک ہی طرح کے واقعات کا شکار ہوا ہوں۔ کوئی خواب کے سوار تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ سب واقعات ایک ہی کہانی کے مختلف حصے ہیں۔ تھانے دار نے بلا آخر اس کے حد سے زیادہ اصرار پر 2 کانسٹیبل اس کے ساتھ روانہ کر دیے، اور یہ صرف ذیشان کے قصبے میں اچھی طرح شہرت اور جان پہچان کی وجہ سے کیا گیا تھا، ورنہ اس کی بات پر اسے اب بھی بالکل یقین نہیں تھا۔ ذیشان کی بتائی ہوئی جگہ پر ان لوگوں نے احتیاط سے کھودنا شروع کیا اور گھنٹے بھر کی کوشش کے بعد وہ ایک ڈھانچہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو تھانے دار کو خبر ملی تو وہ بھی اس واقعے کو لے کر سنجیدہ ہو گیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد جب فیکٹری کا 8 سالہ پرانا ریکارڈ کھنگالا گیا تو ایک بات واضح ہو گئی کہ جس دن ان 2 ورکرز کی لاشیں دریافت ہوئی تھیں اس سے کچھ دن پہلے فیکٹری میں کام کرنے والی ایک لڑکی اچانک بغیر اطلاع کے کام چھوڑ گئی تھی۔ ان دونوں ورکرز کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ فیکٹری میں لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی کافی شکایات ملتی رہتی تھیں۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی قریبی گاؤں سے آتی تھی اور صرف ایک بیمار بوڑھی ماں کا ساتھ تھا۔ لڑکی کے اس طرح غائب ہو جانے اور گاؤں والوں کی طنز بھری باتوں اور نظروں کو بوڑھی ماں زیادہ دیر تک نہ جھیل سکی اور پھر ایک رات ایسا سوئی کہ پھر دوبارہ اٹھی ہی نہیں۔ لڑکی کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں تھا جو اس کی خبر نکالتا، چنانچہ یہ واقعات وقت کی گرد تلے دب گئے تھے۔ اصل میں وہ لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ فیکٹری کے ہی 2 ورکرز نے اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر رات کی تاریکی میں قتل کر کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ پھر اس لڑکی کی بے چین روح نے اپنی گمنام موت کا راز سب پر کھول دیا تھا۔